رمضان میں ہم لوگ انشاءاللہ عبادت اور نیکیوں کا اضافہ کریں گے. گھر میں بیٹھے ہوتے تو پتہ نہیں کس ماحول میں ہوتے, کس حال میں ہوتے, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے, کیا کر رہے ہوتے, اور اس میں گانا بجانا چلتا. آنکھیں دیکھتی تو آنکھیں گنہگار ہوتی, کان سن تو کان گنہگار ہوتا, ہاتھ اٹھتا تو ہاتھ گنہگار, پیر سے چل کے جاتے تو پیر گنہگار ہوتا. لیکن آج کے جلسے میں آ گئے تو آپ کی آنکھیں بھی عبادت کر رہی ہیں, آپ کا کان بھی عبادت کر رہا ہے, آپ کا ہاتھ بھی عبادت میں ہے, آپ کا پیر بھی عبادت میں ہے. آنکھیں علماء کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, دیکھنے کا ثواب. کان ذکر رسول سن رہا ہے, سننے کا ثواب. زبان سبحان اللہ بول رہی ہے, بولنے کا ثواب. ہاتھ نبی کے نام پر اٹھ رہا ہے, اٹھنے کا ثواب. پیر سے چل کے آئے تو چلنے کا ثواب, رات بھر بیٹھ گئے تو بیٹھنے کا ثواب. اللہ اکبر. جواب دیجیے, اس کا جواب دیجیے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. شریعہ. ارے بات جواب دو بھائی. ایک دیوانہ کھڑا ہوا اور آپ لوگ ایسا منہ دیکھ رہے پھر کبھی نہیں کھڑا ہوگا. منہ مت دیکھیے. دیکھیے جس جگہ آئے ہیں اس کا خیال رہے. آپ کسی سبھا میں گئے ہیں, سیاسی سبھا میں گئے ہیں, کسی راجنیتک اسٹیج پر گئے ہیں, اگر آپ گئے ہوں گے تو وہاں جانے کے بعد پوچھنا نہیں پڑتا ہے کہ کس پارٹی کی ریلی ہے, جھنڈا بتا دیتا ہے. کس پارٹی کا آدمی ہے, جھنڈا بتا دیتا ہے. کس پارٹی کا آدمی ہے, نعرہ بتا دیتا ہے. کس پارٹی کا آدمی ہے, اس کا پٹا بتاتا ہے. کس پارٹی کا آدمی ہے. ایک دوستو, اشرف الاولیاء کانفرنس میں آنے والوں, آپ کو بھی نہ کہنا پڑے کہ آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. روڈ پر گزرنے والا آپ کو دیکھ کر کے کہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اولیاء کرام کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, مصطفیٰ سے محبت کرنے والے بیٹھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ نعرہ لگا رہے تھے, دوبارہ آپ کو چانس دیں گے, ہے نا. جھوم کے بول دیجیے سبحان اللہ, ہر محبت سے بولیے یا رسول اللہ. ہمارے شعراء کرام میں جناب امجد رانچوی صاحب نے آپ کو کلام سنایا, آپ نے سنا. شاعر اسلام جناب عثمان غنی صاحب, وہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے, آپ نے سنا. بلبل باغ مدینہ جناب سہیل اختر کلکتری نے مجھ سے پہلے سنایا, آپ بہت اچھا سن رہے تھے, محظوظ ہو رہے تھے. ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ تسلسل نہیں ٹوٹے, آپ سے مطالبہ نہ کرنا پڑے کہ سبحان اللہ بولو, الحمدللہ بولو, ماشاء اللہ بولو. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جس سے پیار کرتا ہے جب جب اس کا نام آتا ہے تڑپتا نظر آتا ہے, بے چین و بے قرار نظر آتا ہے. لیلا کا ذکر ہوتا ہے, مجنون تڑپنے لگتا ہے. ہیر کا ذکر ہو, اسرا بے چین و بے قرار نظر آئے. یہ دنیا کا دیوانہ ہے کہ جب جب اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تڑپتا نظر آتا ہے, بے چین و بے قرار نظر آتا ہے. اے سنی مسلمان, تو بھی تو کسی کا دیوانہ ہے. تو آپ کا جواب ہوگا ہم تھانے دار والے نہیں, ہم احمد مختار والے ہیں, ہم رسول پاک والے ہیں, ہم مصطفیٰ والے ہیں. اور سنو پیارے, دنیا میں بہت سارے پیار کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. لیلا سے مجنون پیار کرتا تھا, مگر کس سے پیار کرتا تھا؟ حسن سے پیار کرتا تھا, جمال سے پیار کرتا تھا, کمال سے پیار کرتا تھا, صورت سے پیار کرتا تھا, سیرت سے پیار کرتا تھا. آج تک دنیا میں کوئی ایسا مجنون نہیں پیدا ہوا جس نے اپنی لیلا کے تھوک کو چاٹ لیا ہو, پسینے کو عطر بنا لیا ہو, ناخن کو تبرک بنا لیا ہو. پیار تو کرتا ہے مگر تھوک سے پیار نہیں کرتا, پسینے سے پیار نہیں کرتا, ناخن سے پیار نہیں کرتا. مگر جب صحابہ اپنے نبی سے پیار کرتے تھے تو چہرے ہی سے نہیں, مصطفیٰ کے پسینے سے بھی پیار کرتے تھے, نبی کے ناخن مبارک سے بھی پیار کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بیٹھیے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا نعرہ ہے. ان کے نعرہ سے سب کو کچھ چاہیے. یہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں, ان کو بھی کچھ چاہیے. ان کی دیوانگی دیکھیے, ہر آدمی کو کچھ چاہیے. ابھی آپ دیکھے ہوں گے, میں کچھ دن رہا تھا, میرے ڈاکٹر رہی ہے, سب جانتے ہیں. جب چھوٹا نیتا آتا تھا بڑے نیتا کے سامنے تو 10-20 آدمی کو سنگارا کھلا کر کے لاتا تھا. ہم سامنے نعرہ لگائیں گے اور تم لوگ زور سے جواب دینا. میں نے پوچھا کہ چیف منسٹر بیٹھا ہے, تم نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ بولا اس لیے نعرہ لگا رہے ہیں کہ یہ پہچان جائے, ان کی نظر میں چلے جائے تو کچھ کرسیوں کا حصہ
مصطفیٰ جان رحمت دیکھ لے، بڑے پیر دیکھ لے، اور مصطفیٰ کی نگاہ میں آؤ گے تو جنت مل جائے گی۔ سبحان اللہ، بولے بولے تو بولے شمع کو پروانہ چاہیے۔ ٹاور میں رہیے گا نا، کوریج ایریا میں رہیے گا۔ ابھی دیکھیے آندھی طوفان سے ٹاور ادھر ادھر ہو گیا ہے، ذرا سا اپنا موبائل دیکھیے، نیٹ ورک دیکھیے کہ کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے موبائل کو آف کر دیا ہے وہ سارے لوگ اپنے موبائل کو آن کر دیجیے، مگر خبردار نوکیا کو آن مت کیجیے گا، موٹرولا کو آن مت کیجیے گا، سیمسنگ کو آن مت کیجیے گا۔ اشرف الاولیاء کانفرنس میں آنے والوں قادری موبائل کو آن کرنا ہے، چشتی موبائل کو آن کرنا ہے، سہروردی موبائل کو آن کرنا ہے، نقشبندی موبائل کو آن کرنا ہے۔ دنیا کا موبائل آن ہوتا ہے، اسکرین میں سیلون آتا ہے، ایئرٹیل آتا ہے، ایئرسیل آتا ہے، حج آتا ہے، ریلائنس آتا ہے، مگر قادری موبائل آن ہوتا ہے تو گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے، چشتی موبائل آن ہوتا ہے سبحان اللہ کا نیٹ ورک نظر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہم دیکھیں گے یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم آپ کا ٹاور دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بولے بولے تو بولے شمع کو پروانہ چاہیے۔ سبحان اللہ، پورا نہیں آیا بھائی، دو ہی پوائنٹ ہے، پا رہا ہے، بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے، کوشش کیجیے فل ٹاور ہو جائے۔ اچھا ہم ایک جلسے کا اسٹڈی کوڈ دے رہے ہیں، میں پڑھوں گا آپ سنیے گا، میں چپ ہو جاؤں تو آپ لوگ سبحان اللہ بول دیجیے گا، تاکہ کمپیوٹر یہ نہ بولے کرپیا اپنا نمبر جانچ کریں۔ بولے بولے تو بولے شمع کو پروانہ چاہیے۔ ادھر والے کا نیٹ ورک ٹھیک ہے، آپ لوگ کا تھوڑا سا گڑبڑ ہے کیونکہ ایکسچینج سے آپ لوگ دور ہے، کوشش کیے بھول ہو جائے۔ بولے بولے تو بولے شمع کو پروانہ چاہیے۔ فل ٹاور ہے نا۔ آج ہم لوگ آپ کی بیٹری چارج کر کے جائیں گے، مگر نوکیا کی بیٹری نہیں چارج کریں گے، ایمانی بیٹری چارج کر کے جائیں گے، اس کے رسول کی بیٹری چارج کر کے جائیں گے۔ دنیا کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، اور ایمانی بیٹری ایسی بیٹری ہے کہ ہندوستان میں رہے تو بھی کام کرتی ہے اور قبرستان میں رہے تو بھی کام کرتی ہے۔ ہمارا ٹاور کبھی بھاگتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اب اپنا اسٹڈی کو یاد رکھیے گا۔ بولے بولے تو بولے شمع کو پروانہ چاہیے۔ ہائے سبحان اللہ۔ بولے بولے تو بولے شمع کو پروانہ چاہیے۔ ارے ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ جا کے جواب دیجیے، آپ جا کے جواب دیجیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ امپائر طرح ایسے چیک کر رہے ہیں۔ LBW نام ہے لگ رہا کا تیسرا امپائر سے پوچھیے گا، ریپلے کر کے دیکھیے گا کیا ہر نعرہ لگے اور حسینی ہاتھ بھی اٹھ جانا چاہیے۔ آئیے شیخ سنیے۔ ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے۔ ارے جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے، اور جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے۔ تو ایک شاعر نے کہا حاجی صاحب مدینے سے واپس کیسے آ گئے؟ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کام سے سنو۔ کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیو، کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیو، ارے تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے، تم کو اسی دیار میں۔ سبحان اللہ، اسٹڈی کوڈ بلا دیے گا، میں چپ ہوں گا تو آپ لوگ کیا کیجیے گا؟ ہاں ماشاء اللہ، اس کو نہیں روکیے گا۔ حضرت آپ آئیے، آپ نے بھی ایک دیوانگی کا کام کیا۔ بارش کہہ رہی تھی جلسہ نہیں ہوگا، اور آپ کہہ رہے تھے جلسہ ہوگا، اور جلسہ آپ نے قائم کر کے یہ بتا دیا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو بارش سے ڈرنے والے ہیں،
ہم تو غوث اعظم والے ہیں جو بارش کا رخ موڑ دینے والے ہیں. سبحان اللہ. چلیے یہ آپ کی دیوانگی کی جھلک، مگر میں دو دیوانہ دکھاؤں گا آج. ایک تو دنیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، دوسرے کو دنیا مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا کے نام سے جانتی ہے. آئیے سیرت رسول کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں. میرے آقا نے اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا تو سارا مکہ میرے نبی کا دشمن ہو گیا، سارا زمانہ میرے نبی کا مخالف ہو گیا. اور کافروں نے ایک میٹنگ کی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. نواز رہے گا نوازوی بجے گی، نہ مصطفیٰ رہیں گے نہ اسلام پھیلے گا. دارالندوا میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ میں پاس کیا ہوا کہ ہم لوگ سارے قبیلے کے لوگ ایک جا ہو جاؤ، رات کے اندھیرے میں نبی پر حملہ کر دو اور اس کے بعد سرکار کو شہید کر دو. پتا نہیں چل سکے گا کہ رات میں حملہ کس نے کیا، اگر پتا بھی چلے گا تو ان کے خاندان والے ہم لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ سارے مکے کے سردار ایک طرف ہیں. یہی پلاننگ ہوئی، میٹنگ ہوئی اور رات کے اندھیرے میں میرے نبی کے حجرے مبارک کو، کاشانۂ مصطفیٰ کو چاروں جانب سے گھیر لیا گیا اور اس کے بعد حملے کی تیاری ہو رہی ہے. ادھر کفاران مکہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ادھر رب نے فرمایا جبریل سدرا پہ رکھنے کا وقت نہیں ہے، میرے محبوب کے حجرے میں چلے جاؤ اور میرے نبی سے کہو کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، یہاں سے نکل جائیے. اب اسلام مکہ سے نہیں مدینہ سے پھیلے. جبریل امین آئے، سرکار آگاہ فرما رہے تھے، سرکار چاروں جانب آپ کے گھر کو گھیر لیا، تلوار لے کر لوگ کھڑے ہیں، آقا آپ یہاں سے نکل جائیے. اور سرکار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مٹھی میں کنکری لیجئے، سورہ یاسین شریف پڑھیے، ان لوگوں پر پھینک دیجئے، یہ لوگ اندھے ہو جائیں گے اور آپ انہی کے درمیان سے نکل جائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں، مگر بولایا علی کو، غور سے سنیے گا، علی کہاں ہو؟ ہاں سرکار حاضر ہو. فرمایا یہ میرا بستر والا نبوت والا بستر ہے، تم اس پر سو جاؤ اور چادر تان کے سو. غور سے سننا نوجوانوں، بزرگوں، حقیقت مندوں، نبی کے غلاموں، دیوانگی کیا ہوتی، محبت کیا ہوتی، عشق کیا ہوتا. علی سو جا اور چادر اوڑھ کے سو، اور کل فلاں فلاں کافر کی امانت میرے پاس ہے، لوٹا دینا اور مدینہ شریف آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا. سبحان اللہ. میرے آقا کا حکم ہوا. اب سنیے، علی مسکرانے لگے، سرکار میں سوؤں گا اور آرام سے سوؤں گا، سبحان اللہ. اطمینان سے سوؤں گا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ آپ کا بستر نبوت علی کو ملا ہے، سبحان اللہ. آپ کی چادر ملی ہے، اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی. سرکار نے فرمایا علی تم سو. میں نکلا، پھر سرکار نے حجرے مبارک سے قدم باہر نکالا، سارے کافر آنکھ پھاڑے کھڑے تھے. میرے آقا نے سورہ یاسین شریف پڑھا، دم کیا، پھینکا، یہ لوگ اندھے ہو گئے. میرے نبی انہی کے درمیان سے گزر گئے اور کہاں چلے؟ حضرت ابوبکر کے پاس. اب ذرا یہ سفر جاری ہے میرے نبی کا، اب آئیے لوٹتے ہیں. شیطان آیا اور کافروں سے کہا دیکھ کیا رہے ہو، مصطفیٰ نکل گئے، نبی تشریف لے گئے اور تم لوگ آنکھیں پھاڑے کیا کر رہے ہو. کہا کہ کیسے نکل جائیں گے، ہم لوگوں نے فلک نہیں مارا ہے. مصطفیٰ کیسے نکل جائیں گے؟ بولا نکل گئے. کہا اگر نکل گئے تو روم کو کھولو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، اشرف الاولیاء کانفرنس. حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر حسین صاحب قبلہ مصباحی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جھوم کے درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا یہ جھوم کے ہے، جھوم کے سمجھتے ہیں، جھوم زور سے زور سے ایسے درود شریف پڑھ رہے ہیں، لگ رہا مرغا کو دفن کرنے لے جانا.
لا الہ لا الہ لا الہ. جس کا باپ مرتا اور دیدی آگے بڑھنا ہے. ایک منٹ تو آہستہ سے بولیے سبحان اللہ. اب آہستہ سے اتنا اچھا بولتے تو ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. آپ کا ہاتھ لال گنجی نہیں اٹھا کب اٹھے گا؟ ہم لوگ کا انتقال کے بعد قبر میں ایسے اٹھائے گا. ابھی اٹھاؤ ابھی اٹھاؤ ہے نا ابھی اٹھاؤ. جھوم کے بولو سبحان اللہ. ہاں ماشاء اللہ. ابھی بھی اس کا نہیں اٹھ رہا پتا نہیں اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا. دیکھیے اگل بغل میں بھائی جس کا نہیں اٹھتا اس کو اٹھائیے زبردستی اٹھائیے. یہاں نہیں اٹھاؤ گے تو کیا قیامت میں اٹھاؤ گے؟ یہی اٹھانے کا ٹائم ہے. ایک مرتبہ اور بولیے یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. بہت دیر کے بعد اٹھایا اس لیے کہ ایک دم پکا امپائر ہے. تیسرا امپائر ہے. پورا جانچ پڑتال کر لیتا ہے تب اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. دیکھیے خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر حسین مصباحی کلکتہ بھی تشریف آئے ہیں. ٹھیک ہے حضرت کو دیکھتے رہیے میری تقریر رہیے. دونوں دھیان ادھر نہیں لگائیے ہے نا. ایک دھیان ادھر ایک دھیان ادھر. ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ. میرے آقا تشریف لے گئے حضرت ابو بکر کے گھر کے طرف. شیطان نے کہا تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ سرکار نکل گئے. کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ سروں کو ٹٹولو. بالو نظر آئے کنکری نظر آئے سمجھنا تم لوگ اندھے ہو گئے تھے. سروں کو ٹٹولا. کہا سچ مچ بالو کنکری ہے. کہا دروازہ کھولو. دروازہ کھولا تو دیکھا ایک شخص سو رہا ہے. چادر تان کے سو رہا ہے. کہا تلوار اٹھاؤ چلاؤ. مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں. ایک نے کہا ارے چہرہ تو دیکھ لو. چادر کھینچا تو نبی نہیں داماد نبی سو رہے تھے. مصطفیٰ نہیں علی آرام فرما رہے تھے. کہا علی تیرے نبی کہاں گئے؟ حضرت علی نے کہا میرے نبی کو جہاں تشریف لے جانا تھا وہاں تشریف لے گئے. کہا تم سو رہے ہو؟ کہا حکم تھا میرے نبی کا سو جاؤ. اچھا ایک بات بتاؤ پتہ چل جائے کہ اس میدان کو چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے تو جلسہ سننے آئیے گا. ارے جلدی بولیے. ارے ناچے ہاں بولو نا یار. ہاں نہیں آئیے گا آ جائیے گا. کوئی نہیں آئے گا. جانے سے اڑان ہو جائے گا ادھر ہی سے اڑان ہو جائے گا. جیسے لگے گا بھاگو. کون جان دینے کے لیے جائے گا؟ زندگی بچے گی بہت جلسہ سنیں گے. بھاگو خطرے کی گھنٹی ہے. اب تلوار دیکھ کے کہتے رک جائے گا. لوگ بارش میں نہیں رک پائے تو تلوار میں کیا رکیں گے؟ بھاگ کیا سب اڑان ہو گیا. دوبارہ جلسہ شروع ہوا. حالانکہ عاشق کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ بارش سے کہتا اے بارش اگر برس نہیں تھا تو کربلا میں تمہیں برسنا چاہیے تھا. جس وقت حسین کو پانی کی ضرورت تھی آج کیوں برس رہے ہو؟ بارش امتحان لے رہی تھی. آپ اڑان ہو گئے. اڑان ہو گئے نا تو بالوا گھنٹہ وہیں سے اڑان. اب سنیے علی کو معلوم ہے کہ چاروں جانب حجرہ کو گھیر لیا گیا ہے. پھر علی کو کہا گیا سو. تو علی کو کہنا چاہیے سرکار آپ جانے ہم کو کہہ رہے سو. غلطی سے تلوار چلا دیا تب میرا کیا ہوگا؟ مگر علی نے کہا سرکار سوؤں گا اور آج ہی کی رات اطمینان سے سوؤں گا. زور سے بولیے زور سے تو ہم سمجھاوے. اے علی اس رات تم کو نیند آئی تھی؟ لوگوں نے پوچھا. کہا زندگی میں تو ایک ہی رات نیند آئی تھی. بولا اس رات تلوار سر پہ تھی نیند کیسے آ گئی؟ دیوانگی دیکھو. علی نے فرمایا تیری نگاہ تلوار پر تھی علی کی نگاہ مصطفیٰ کے فرمان پر تھی. میرے نبی نے فرمایا تھا تم فلاں کی امانت دے کے مدینہ شریف آنا میں تیرا انتظار کروں گا. گویا مصطفیٰ نے میری زندگی کی گارنٹی دی. تم زندہ رہو گے. یہ محلہ بیٹھا ہوا زندہ باد. سوچ رہا وہ پارٹی والا نعرہ لگا رہا ہم لوگ کو کیا؟ ہاں ارے یار آپ لوگ تو کوئی لگا نہیں رہے. یہ بیچارہ لگا رہا ہے تو ساتھ بھی نہیں دے رہے. ساتھ دیجیے گا نا. آئیے علی کہا سنو میرے نبی نے فرمایا تھا علی صبح مدینہ شریف آنا فلاں فلاں کی امانت لوٹا کے آنا. تو مدینہ شریف کون جائے گا؟ جو زندہ رہے گا. ارے بولیے. اور زندہ جب رہے گا
اور مدینہ شریف جائے گا تو اس بات کی دلیل بن گئی کہ ہر رات نیند آ سکتی ہے. آج کی رات نیند نہیں آ سکتی، لیکن علی نے مزاج بدل دیا کہ ہر رات نیند آئے نہ آئے، آج کی رات نیند آئے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ نے ہمیں زندگی کی گارنٹی عطا فرمائی. یہ ہے ایک دیوانہ. دوسرے چلے میرے سرکار حضرت ابو بکر کے گھر. جیسے ہی سرکار ابو بکر کے گھر کے پاس پہنچے تو دیکھا حضرت ابو بکر دروازہ کھول کے باہر میں چراغ جلا کے کسی کا انتظار کر رہے ہیں. میرے نبی پہنچے، دیکھا حضرت ابو بکر جھوم گئے، سرکار کے قدم ناز پہ سر رکھا. آقا اتنی رات میں اکیلے تنے تنہا، سرکار خیریت ہے نا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہجرت کا حکم ہو گیا، ابھی نکلنا ہے، مگر تم یہ بتاؤ دروازہ کھول کے چراغ جلا کے کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جواب سنیے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ کے علاوہ کس کا انتظار کر سکتا ہے؟ اے ابو بکر تمہیں معلوم تھا میں آؤں گا، سرکار آپ نے فرمایا تھا کسی وقت بھی ہجرت کا حکم ہو سکتا ہے، میں اسی رات سے دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے نبی کو میرے دروازے پہ کھڑا نہ ہونا. ابو بکر جلدی کرو. جھوم کے ضرور شریف جھوم کے سبحان اللہ بولیے اور واپس سے بولیے، ہاتھ اٹھا کر کے بولیے. میرے آقا مصطفیٰ جان میرے مدینے فرمایا ابو بکر جلدی کرو. 2 اونٹنی کو منگایا، ایک اونٹنی پر حضرت ابو بکر، ایک اونٹنی پر میرے آقا چلے. کہاں پہنچے؟ ایک پہاڑ پر. پہاڑ کون سا؟ اسی پہاڑ کے اوپر غار ثور ہے. اونٹنی کو نیچے رکھ دیا، چھوڑا اور فرمایا ابو بکر چڑھو. میرے آقا نے فرمایا چلو. سرکار بھی چڑھنے لگے، حضرت ابو بکر بھی چڑھنے لگے. وہ پہاڑ بہت اونچا ہے، بہت اونچا، اسے دیکھیے گا ٹوپی گر جائے گی، اور کھاردار پتھر. سرکار چڑھ رہے ہیں، تلوائے مصطفیٰ لہو لہان ہو گیا. حضرت ابو بکر نے دیکھا تڑپ گئے. سرکار آپ کا تلوا لہو لہان ہو گیا، میں بیٹھ جاتا ہوں، میرے کاندھے پر آپ سوار ہو جائیے، میں آپ کو لے کے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں. میرے سرکار نے فرمایا ابو بکر تم بھی تو زخمی ہو، تم اکیلے چلو میں چڑھوں گا. نہیں سرکار، میری گزارش ہے آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں. اے ابو بکر آپ اپنے کو نبی سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر جواب دیں گے ایسا کچھ نہیں ہے، میری خواہش یہ تھی کہ نبی کی معراج یہ ہوگی کہ وہ خدا تک پہنچیں گے، اور میری معراج یہ ہوگی کہ ہم نبی کے قدم تک پہنچیں گے. سرکار اپنا قدم مبارک رکھتے اور سرکار نے خواہش کی تکمیل فرما دی. بیٹھ جاؤ ابو بکر. حضرت ابو بکر بیٹھے، میرے سرکار کاندھے پر سوار ہوئے، لے کر کے چلے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. پہاڑ کے اندر غار ثور ہے، اسی غار ثور کے اندر چھپنا تھا. حضرت ابو بکر نے عرض کیا سرکار آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں، غار ثور کو صاف کرتا ہوں، کوئی سانپ نہ ہو، کوئی بچھو نہ ہو، کوئی موذی جانور نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے. سرکار آپ باہر تشریف رکھیں. حضرت ابو بکر اندر گئے، دیکھا جگہ جگہ سوراخ ہے، جگہ جگہ اس غار ثور کے اندر سوراخ ہے، چھید ہے. سوچا کہ اس میں سانپ بچھو نہ اندر سے چھپا ہو، اس کو بند کر دینا چاہیے. کیسے بند کریں گے؟ سیمنٹ نہیں ہے، گارا نہیں ہے، بالو نہیں ہے، اینٹ نہیں ہے. حضرت ابو بکر جو کپڑا پہنے تھے اسی کپڑے کو اتارا، پھاڑ پھاڑ کر کے ایک ایک سوراخ کو بند کرنا شروع کر دیا. سارے سوراخ بند، مگر ایک سوراخ بچا، کپڑا ختم ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے اپنے پیر کے ایڑی کو، تلوا کو سوراخ پہ لگا دیا اور عرض کیا مرحبا مرحبا سرکار تشریف لائیں، میں نے غار ثور کو صاف کر دیا. بولتے رہیے گا، بولتے رہیے، کہنا نہ پڑے کہ سبحان اللہ بولو. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت اندر تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا سرکار ابھی رات بہت باقی ہے، ہم جاگتے ہیں، دشمن کو دیکھتے ہیں، آپ سرکار ایسا کریں کہ میرے ران پر
اپنا سر مبارک رکھ کر کے آرام کریں. یہاں کوئی بستر نہیں ہے, کوئی تکیہ نہیں ہے. میرے لان ہی کو, میرے جان ہی کو تکیہ بنا لیجئے, سر مبارک رکھ دیجئے, آپ آرام کیجئے. میں رات بھر جاگتا رہوں گا, دشمن کو دیکھتا رہوں گا. اور یہ دشمن تلاش کرتے کرتے غار ثور کے منہ کے پاس پہنچ گئے. سنیے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کیسے فرمائی. اللہ نے فرمایا, اے مکریو, غار ثور کے منہ پہ جالا تن دو, اور ایک کبوتر اس جالے میں انڈا دے دو, تاکہ جب کوئی دشمن یہاں آئے گا اور مکڑی کا جالا دیکھے گا, کبوتر کا انڈا دیکھے گا, تو پھر سوچے گا کہ اندر کوئی آدمی جاتا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا, کبوتر کا انڈا پھوٹ جاتا. یہاں کوئی نہیں گیا ہے, اور ہوا بھی ایسا ہی, منہ کے پاس پہنچا, کہا اسی کے اندر ہے. تو ایک نے کہا پاگل ہے کیا, مکڑی کا جالا نہیں دیکھ رہے ہو, کبوتر کا انڈا نہیں دیکھ رہے ہو, یہاں کوئی آدمی جاتا تو انڈا گر جاتا, پھوٹ جاتا, ٹوٹ جاتا. یہاں نہیں گئے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی. اب ذرا سا غور سے سننا مسلمانوں, آج جو خانہ کعبہ میں کبوتر ہے, یہ وہی کبوتر ہے جس کے باپ دادا نے انڈا دیا تھا. زور سے بولیے. اور خانہ کعبہ میں کبوتر ہے, اس کو مار نہیں سکتے, شکار نہیں کر سکتے, اس کو ذبح نہیں کر سکتے, اس کو کھا نہیں سکتے. وہ حرم شریف کے اندر ہے, اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے. اے سنی مسلمان بتاؤ, اگر کبوتر نبی کی محبت میں انڈا دے دے تو اس کی نسل مارنے سے بچ جاتی ہے. اگر کوئی مسلمان اپنے نبی سے سچی محبت کرے گا تو وہ جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بولیے, آپ کو سبحان اللہ بولیے. کمیٹی والے ادھر اپنا سمجھیں گے, زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. آپ لوگ ادھر دیکھیں, ادھر دھیان دیجیے, زور سے بولیے, ہاتھ اٹھا کر کے بولیے, مستی میں بولیے. کیا کہنا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر اندر غار ثور میں ایڑی لگائے ہوئے ہیں, اسی سوراخ میں ایک سانپ ہے, نکلنا چاہ رہا ہے مگر نکل نہیں پا رہا کیونکہ سارے سوراخ بند ہیں. ایک سوراخ جس میں کپڑا نہیں لگا تھا, اس میں حضرت ابوبکر کا تلوا لگا دیا. سانپ چاروں جانب سے نکلنا چاہ رہا ہے, نکل نہیں پا رہا. اسی سوراخ پہ آیا جہاں حضرت ابوبکر کا تلوا لگا تھا. سانپ نے اشارے کنارے سے کہا, اے سانپ, تو نکلنا چاہتا ہے؟ میں پیر نہیں ہٹاؤں گا چونکہ میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سانپ نے دیکھا کہ یہ نہیں ہٹائیں گے, سچے نبی کے عاشق ہیں, دوسرے سوراخ سے نکلتے ہیں. سارے سوراخ بند ہے, نکل نہیں پایا. 3 دن 3 رات گزر گئے. اب سرکار یہاں سے نکل کے مدینہ شریف جانے والے ہیں کہ سانپ نے دیکھا کہ اب سرکار نکل جائیں گے, تو ابوبکر کے تلوے کے پاس آئے, اشارے کنارے سے بتایا, پیر ہٹائیے, میں سانپ کو کاٹ دوں گا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا, اگر تو کاٹنا جانتا ہے تو ابوبکر نبی کی محبت میں جان دینا جانتا. سبحان اللہ. میں پیر نہیں ہٹاؤں. سانپ نے کاٹ دیا, کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا, اور پھیلا تو تکلیف بڑھی. برداشت کرتے رہے حضرت صدیق اکبر, مگر جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھی تو آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا, اور ٹپکا تو وہ قطرہ انمول ہو گیا. پہلے دامن پر گرتا تھا اور چہرے مصطفیٰ پر گر گیا, رخسار مصطفیٰ پر گرا. سرکار بیدار ہوئے. ابوبکر آنکھوں میں آنسو کیسا, چہرے پر علم کیسا, یہ بے چینی اور بے قراری کیسی. عرض کیا, سرکار ایک سانپ ہے جس نے مجھے کاٹ لیا ہے. فرمایا, تم نے ایڑی کیوں نہیں ہٹائے؟ عرض کیا, سرکار آپ آرام فرما رہے تھے, میں ایڑی کیسے ہٹاتا؟ میرے آقا نے فرمایا, اب اپنا پیر ہٹاؤ, سانپ کو آنے دو. کچھ لوگ نبی کو پاور لیس سمجھتے ہیں. اگر نبی پاور لیس ہوتے تو فرماتے مجھے پہلے نکلنے دو, بعد میں پیر کو ہٹانا. تم کو کاٹا ہے, ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی کاٹ لے. میرے آقا نے فرمایا, ابوبکر پیر ہٹاؤ, سانپ کو آنے دو. عرض کیا, سرکار سانپ ہے. فرمایا, مجھے معلوم ہے سانپ ہے, آنے دو. اور سانپ نکلا, زہریلا سانپ.
اور نکل کے میرے نبی کے تلوا کو چومنے لگا. سبحان اللہ. اب بھی اتنا آہستہ سے سبحان اللہ بولیے گا. آپ لوگ بھی کبھی چموائے ہیں سانپ سے کیا؟ نہیں چموائے ہیں تو بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سانپ جس کو ایک مرتبہ چومتا ہے اس کو اوپر پہنچا دیتا ہے نا. تو میرے نبی کا تلوا چوم رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا سانپ تو نے میرے یار کو رلا دیا اور میرا تلوا چوم رہا ہے. سانپ نے جو جواب دیا وہ سنیے. عرض کیا سرکار ابو بکر کو کاٹنا مقصد نہیں تھا, اسی بہانے سے آپ کے چہرے کا دیدار کرنا تھا. اے مصطفیٰ میں حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے سے اسی غار میں پڑا ہوں کہ کب مصطفیٰ تشریف لائیں گے, ان کے چہرے کا دیدار کریں گے. اور جب وہ گھڑی آئی تو آپ کے یار نے سارے سوراخ کو بند کر دیا, ایک سوراخ پہ اپنا پیر لگا دیا. تو میں نے سوچا ایک ہی راستہ ہے, نبی کے یار کو تکلیف دے دو, اسی بہانے سے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. بیٹھے دوست بیٹھے ماشاء اللہ. اب ذرا سا میں آپ سے 1 منٹ کے لیے پوچھتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ نبی ہم لوگ کی طرح برابر ہے. اگر وہ کہیں نبی ہم لوگ کی طرح برابر ہے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہاں کا چڑیا گھر کہاں ہے؟ اور مانجھی. اور مانجھی تو اور مانجھی لے جائیے اور جہاں سانپ رہتا ہے جس پنجرے میں نا وہیں گھسا دیجیے اور کہیے کہ سانپ نے نبی کا تلوا چوما تھا, تم بھی ایک مرتبہ چومو. ایسا چومے گا کہ سیدھے ہندوستان سے قبرستان پہنچا دے گا. ارے ظالم صبح صبح میدان میں دوڑتا ہے تو کیا شتابدی سے آگے دوڑے گا, راجدھانی سے آگے دوڑے گا, دورنٹو سے آگے دوڑے گا, ٹرین سے آگے دوڑے گا. اور اگر آگے دوڑے تو جان چلی جائے گی. مصطفیٰ کی برابری کرو گے تو ایمان چلا جائے گا, عقیدہ چلا جائے گا, مسلک و مذہب ختم ہو جائے گا. اس لیے نبی کی برابری مت کرو. برابری کرنے والا شداد ہو جاتا ہے, برابری کرنے والا فرعون بن جاتا ہے, برابری کرنے والا نمرود بن جاتا ہے, برابری کرنے والا ابو جہل بنتا ہے, اور پیچھے چلنے والا صدیق اکبر ہو جاتا ہے, پیچھے چلنے والا فاروق اعظم ہو جاتا ہے, پیچھے چلنے والا عثمان غنی ہو جاتا ہے, پیچھے چلنے والا مولا کائنات ہوتا ہے. ارے آپ لوگ بھی سبحان اللہ بولتے رہو نا. پیچھے چلنے والا غوث اعظم ہو جاتا ہے, پیچھے چلنے والا خواجہ غریب نواز ہو جاتا ہے, پیچھے چلنے والا مخدوم کی چھوچا ہو جاتا ہے, پیچھے چلنے والا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب میں نے صاحب سے پوچھا یہ صاحب تو ڈائریکٹ ہے کہ انڈائریکٹ؟ تو بولا ہم انڈائریکٹ والے ہیں یار. ہم نے یار تو بھی بریلوی ہے کیا؟ بولا دیکھا نہیں, جب نبی کا جلوہ دیکھنا ہوا تو پہلے ابو بکر کا تلوا چوما تب مصطفیٰ کا جلوہ نظر. ہم نے کہا صاحب ڈائریکٹ کاٹ لیا کہ پہلے کچھ بولا؟ بولا پہلے بولے. کیا بولا؟ غار ثور میں جب بند کیلن سوراخ تو صدیق اکبر سے کہے لگن سبوا کہ چرنا ہٹاوا یار غار جیا ہے بے قرار شاہ مدنی آقا مکی مدنی نینا ہوئی ہے دوئی چار جیا ہے بے قرار شاہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹری چارج ہو رہی ہے. اب ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کا چارجر ارجر دے کے جائیں, لیکن سبحان اللہ بولتے رہیے گا. یہ بہترین چارجر ہے. بول دیجیے سبحان اللہ. آپ کی یہ والی بیٹری چارج رہے گی. اس میں ایک شعر اور ہے, اس کو تفصیل نہیں بولیں گے. شعر سنیے. لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا. اسلام کیسے پھیلا وہ سنیے. ایک بڑھیا کی گٹھڑی میرے نبی لے کر کے جا رہے ہیں, اور جب بڑھیا کو پتا چلا یہی مصطفیٰ ہے تو کلمہ پڑھتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بڑھیا کی گٹھڑی لے کر چلن کبھی جی تو سیرت نبوی دیکھے
کلمہ پڑھا وہ ہم تو ہار ہو، سبحان اللہ ارے کلمہ پڑھا وہ ہم تو ہار ہو، جیا ہے بے قرار شاہ سبحان اللہ شاہ مدنی آقا مکی مدنی طیبہ بلالا ایک سبحان اللہ آپ لوگ کو اسٹڈی کوڈ یاد ہو گیا ہے، آپ کو شکایت نہیں ہے ماشاءاللہ۔ حضرات اس میں باتیں بہت ساری تھی لیکن ہمارے مہمان خطیب تشریف فرما ہے، ٹائم ہم زیادہ نہیں لیں گے، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرما۔ یہ دیوانہ کا کیا نام ہے؟ دیوانہ کا معین، معین بہت اچھا نعرہ لگا رہے، دیوانگی میں لگا رہے، مگر آپ لوگ اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ نعرے دے اللہ، نعرے دے بہت ہے، اتنا ہے کتنا انرجی لاس کیجیے گا، اتنے بہت ہے ماشاءاللہ۔ بہت اچھا آپ نے سنا، اور یہ بار بار دو نعرہ لگا رہے تھے، ایک مسلک اعلیٰ حضرت اور ایک خواجہ غریب نواز زندہ ہے نا، اور یہ دونوں ہم سنیوں کے بڑے محسن ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے ایمان دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ایمان کی حفاظت فرمائی، سبحان اللہ یہ نہ ہم خواجہ کو بھول سکتے ہیں نہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بھول سکتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا دونوں کے احسان ہیں، اور جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، سارے لوگوں کا احسان ہم سنی پر ہے، لیکن ان لوگوں کا زیادہ احسان ہے۔ اور کیا کہنا، خواجہ اکیلے آئے تھے یہاں، اور خواجہ کا چہرہ دیکھ کر کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اتنے اچھے ہیں تو حسین کتنے اچھے ہوں گے، سبحان اللہ اور جب حسین اتنے اچھے ہیں تو حسین کے نانا کتنے اچھے ہوں۔ سبحان اللہ اللہ، اور چلتے چلتے دو شعر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہم لوگ پر علامہ طاہر حسین صاحب بہت بڑا الزام لگتا کہ یہ سنی بریلوی مولانا خالی اعلیٰ حضرت کا چرچا کرتا، کسی ولی کا چرچا نہیں کرتا، خواجہ کا بھی ذکر نہیں کرتا، اس لیے خواجہ کی بارگاہ میں دو شعر اور میری تقریر ختم۔ تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ، زور سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا، سبحان اللہ ہے کعبہ ہے فقیروں کا، روزہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا، روزہ میرے خواجہ کا، کیا جانے کوئی کیا ہے سبحان اللہ سبحان جلوہ میرے خواجہ کا، کیا جانے کوئی کیا ہے روزہ میرے خواجہ کا، بستور کا جلوہ ہے۔ زور سے میں جس طرح آواز دے رہا ہوں ریٹرننگ اسی طرح آنی چاہیے۔ بستور کا جلوہ ہے، ارے بستور کا جلوہ ہے، جلوہ میرے خواجہ کا، بستور کا جلوہ ہے، جلوہ۔ ابھی ہمارے نظام الدین صاحب بلڈر کی بیٹی کی شادی ہے، سب کے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے نا، صحرا آتا ہے کہ نہیں؟ جلدی بولیے، آتا ہے نا؟ تو آپ لوگ رانچی راجدھانی میں ہے، راجدھانی سے لائیے گا، لیکن راجدھانی والا کلکتہ سے صحرا منگائے تو 20 مرتبہ دکھائے۔ دیکھیے دیکھیے اس کو دیکھیے، کلکتہ جایا، کلکتہ جایا، یعنی اہمیت اپنی جتاتا نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے خواجہ کا صحرا کہاں سے آیا وہ سنیے، کوئی آدمی چپ نہیں رہیے گا۔ پھول آئے ہیں جنت سے، سبحان اللہ سبحان اللہ پھول آئے ہیں جنت سے، خوشبو ہے مدینے کی، پھول آئے ہیں جنت سے، خوشبو ہے مدینے کی، گوندا ہے فرشتوں نے، گوندا ہے فرشتوں نے صحرا میرے خواجہ کا، گوندا ہے فرشتوں نے صحرا۔ ماشاءاللہ، اور جوڑا دیکھیے، جوڑا کلکتہ والا شیروانی نہیں ہے، کلکتہ والی نہیں ہے، کہاں کا ہے وہ سنیے۔ شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے، شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے، آیا ہے مدینے سے، ارے آیا ہے مدینے سے، جوڑا میرے خواجہ کا آیا ہے مدینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی سننے کے لیے ادھر ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک شعر آخری چلتے چلتے، جو ایسا دولہا دیکھ لے گا کسی کو پسند کرے گا، نظروں میں ہی بھاتی
کونین کی سلطانی نظروں میں نہیں بھاتی، کونین کی سلطانی ہر شاہوں سے بھی اچھا ہے، ہر شاہوں سے بھی اچھا ہے، منگتا میرے خواجہ کا شاہوں سے بھی اچھا ہے، منگتا اللہ سبحان اللہ۔ اشرف الاولیاء کانفرنس میں تشریف لانے والوں ایسی راتیں ملے، اس کی قدر کیجیے، اللہ آپ کے سننے کو میرے بولنے کو قبول فرما لے، انتظامیہ کمیٹی کے انتظام و احترام کو قبول کر لے، اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیشہ یہ جلسہ اس میدان میں ہوتا رہے، یہ دعا کر کے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سبوں کو مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ گامزن رکھے، دین و سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام